بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دجال سیریز میں خوش آمدید۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ دجال، جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اس فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے۔ آج اسی کے بارے میں ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے، جس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آیا کہ دجال کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہے یا پھر جنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر سے میں نے اہل علم شخصیت جو کہ اس بارے میں بہت خوب گہرا مطالعہ رکھتی ہے، اس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے، وہ ہیں جناب نوید اقبال صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں دجال کی حقیقت کیا ہے اور کیا وہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہے یا جنات میں سے ہے۔ تو آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں دجال کی حقیقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ ایک نئی سیریز میں خوش آمدید۔ دجال سیریز ہے، اس میں ہم جانیں گے دجال کی حقیقت کے بارے میں۔ آج ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ دجال کی اصل میں حقیقت کیا ہے، کہ کس طرح اس کا آغاز ہوا، کیا یہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، جنات میں سے ہے، کیا ہے اس کی حقیقت؟ جزاک اللہ خیراً۔ دجال کے بارے میں جو ہے احادیث مبارکہ بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے، اور وہ بہت ہی امت مسلمہ میں سے تو کوئی جو ہے نا نامور اسکالر یا کوئی اور عالم، کوئی گزری ہوئی شخصیات میں سے یا موجودہ میں سے مجھے ایسا نہیں ملا جو اس شخصیت کا، دجال کا انکار کرنے والا ہو، الا یہ کہ کوئی غیر معروف سی شخصیت ہو اس نے انکار کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں کثرت سے احادیث آئی ہے۔ دیکھیں، کوئی ایک آدھا ہو نا کہ آپ کسی بارے میں آ گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت میں سے اتنی بڑی تعداد میں اس کو نقل کرنے والے، اور وہ بھی صحیح روایات۔ آپ دیکھ لیں، بخاری شریف میں اس کے کتاب الفتن ہے، 2 ابواب ہیں۔ ایک کا نام رکھا ہے امام بخاری نے، ایک جو ہے باب ذکر الدجال ہے، دوسرا باب جو ہے لا يدخل الدجال المدینہ۔ یہ 2 باب قائم کیے ہیں۔ پہلا جو باب ہے اس میں 10 احادیث ہیں، دوسرے باب میں 3 احادیث ہیں۔ یہ 13 احادیث ہیں بخاری شریف میں۔ مسلم شریف میں اس سے زیادہ روایات ہیں۔ بخاری شریف کی جو روایات ہیں ان میں صرف دجال کے بارے میں تعارف ہے، اور اس کا جو شباہت ہوگی، شکل ہوگی، وہ بتائی گئی ہے، اور یہ کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اتنے دن رہے گا، یہ سارا کچھ، یعنی کہ ایک اجمالی سا خاکہ ہے، وہ ہے بخاری شریف میں۔ مسلم شریف میں اس کی وضاحت ہے۔ وضاحت اس طرح ہے کہ اس کے آنے کا وقت اور اس سے پہلے کی جنگیں، جن سے پہچان لیا جائے گا کہ اب دجال کا خروج نزدیک ہے۔ مسلم شریف کے اندر جو کتاب الفتن و اشراط الساعہ ہے، یعنی کہ فتنوں کے بارے میں آگاہ کرنے والے جو باب ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ قیامت کی علامات۔ مسلم شریف کی جو کتاب الفتن و اشراط الساعہ ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے اس میں جو ہے دجال کے بارے میں احادیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو دوسری صحاستہ کی کتب ہیں ان میں بھی کتاب الفتن جو ان کی ہیں، ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، پھر مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر اس میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سیریز کے اندر تمام کی تمام روایات کو اجمالاً کور کریں گے، جن کے اندر سے کہ کوئی مفہوم رہ نہ جائے، دجال کے بارے میں ایسی بات کہ کوئی بات رہ نہ جائے، وہ تمام کی تمام انشاءاللہ ہم کور کریں گے، حتیٰ کہ یہ تک بھی وہ کب آئے گا اور اب ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں۔ پہلے میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ان کو اندازہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تھے کہ ہمارا زمانہ کون سا ہے۔ تو میں ایک اور حدیث، پہلے دجال سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں کہ بہت ہی اہم علامت اس میں، اور جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح روز سورج طلوع ہوتا ہے، وہ کیا ہے آپ دیکھیں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور اس کو جو کہ یہ حدیث لمبی حدیث ہے، میں صرف اتنا ٹکڑا بیان کروں گا جتنا کہ ہماری اس سے متعلق ہے بات سے، کہ اس کو یہ جو حدیث ہے اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام الکتاب، کہتے ہیں کہ مین مرکزی چیز جو ہوتی ہے جڑ، جس طرح ام القرآ مکہ کو کہا جاتا تھا، اسی طرح ام الکتاب جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے کہ اس میں تمام چیزوں کا خلاصہ ہے، پوری قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں۔ اسی طرح یہ جو حدیث مبارکہ اس کو کہتے ہیں ام السنہ،
یعنی کہ یہ جڑ ہے تمام کی تمام سنت جو دین کو بالکل اجمالی طریقے سے سب سے اہم باتیں جو دین کی ہے نا وہ اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. اور یہ حدیث بھی کیا کمال کی ہے, اس کو ابتدا سے ہی 5 بڑے بڑے صحابہ نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس, ابو ہریرہ, حضرت عمر بن الخطاب اور شاید حضرت عبداللہ بن عمر ہے. تو ان 5 صحابہ نے بڑے بڑے جو کبار صحابہ تھے انہوں نے روایت کیا ہے. وہ روایت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجمع عام میں یہ واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مجلس لگی ہوئی تھی کہ طلع علینا رجل, ایک شخص آیا, شدید بیاض الثیاب, اس کے سفید چٹے کپڑے تھے اس کے, شدید سواد الشعر, اس کے جو بال تھے کالے سیاہ تھے, لا یرا علیہ اثر السفر, اس پہ سفر کا کوئی اثر نہیں تھا. یہ بات حضرت عمر نے کیوں بیان کی, اس لیے کہ پھر فرمایا لا ولا يعرف منا ولا يعرفه منا احد, اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. یعنی کہ اگر مسافر ہوتا تو اس پہ سفر کے آثار ہوتے, کیونکہ صحرائی علاقہ ہے اور مطلب بادیہ نشین تھے وہ لوگ, تو گھوڑوں کا زمانہ تھا, اونٹ کا زمانہ تھا, پیدل چل کے آنے والا, تو اس کے کیا ہوتا, بال اٹے ہوتے, سفر پہ اس پہ گرد پڑی ہوتی. لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ سفید صاف ستھرے کپڑے ہیں, کالے سیاہ اس کے بال ہیں, کوئی سفر کا اثر نہیں ہے. ولا يعرفه منا احد, اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. یعنی کہ دونوں باتیں نہیں ہیں. اب اس لیے سب کی نظریں اٹھ گئیں, اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ سارے متوجہ ہو جائیں. یہ جبرائیل امین تھے. تو اس حدیث کے اندر انہوں نے اللہ کے, وہ کہتے ہیں کہ فَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا, اس طرح گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے. پھر اس نے پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام, اللہ کے نبی نے جواب دیا, اس نے کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کو مزید تعجب ہوا, کہتے ہیں کہ فعجبنا لہو, ہمیں اس پہ بڑا تعجب ہوا. یسألہ ویصدقہ, پوچھ بھی رہا ہے اور ساتھ میں تصدیق بھی کر رہا ہے. یعنی کہ یا تو انجان ہو تو وہ بندہ کہے, اسے کیا پتہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ, یعنی کہ یہ بندہ پہلے سے جانتا ہے. پھر اس نے ایمان کے متعلق پوچھا, پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کی جڑ بنیاد ہے. اب آتے ہیں اپنی اصل بات کی جانب. تو اس نے پوچھا متى الساعہ, قیامت کب آئے گی. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کس دور میں جی رہے ہیں. اس نے پوچھا متى الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر اس نے کہا فخبرنی عن اماراتها, مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجئے. اب دیکھ لیں, اتنی اہم حدیث ہے, اتنی اہم حدیث ہے, متفق علیہ, 5 بڑے بڑے صحابہ سے ابتدا سے ہی روایت. پھر اس میں جو چیزیں پوچھی جا رہی ہیں وہ بھی بہت ہی اہم ہیں, دین کی جڑ بنیاد ہیں. اور پھر پوچھنے والے کون ہیں, جبرائیل امین. بتانے والے کون ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ میں سننے والے کون ہیں, صحابہ کرام. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ریکارڈ ہو جائیں, ایسی ریکارڈ ہو کہ باقی ساری امت تک یہ پہنچ جائیں. اور اس سے اہم یہ 2 نشانیاں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں, اگر ان سے اہم کوئی نشانی قیامت کی ہوتی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے. وہ کیا ہے, فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا, کہ آپ دیکھیں گے کہ لونڈی جو ہے اپنی مالکن کو جنے گی. اس کی 3 تعبیرات کی ہیں. ایک تعبیر جو کی ہے وہ علماء عرب نے کی ہے کہ کثرت فتوحات اتنی زیادہ ہوں گی, لونڈیاں آئیں گی, پھر وہ بچے جنے گی تو ان کے بچے آزاد ہوں گے, وہ ایک قسم کے سمجھو ایک مالک کی حیثیت رکھتے ہوں گے. یہ تعبیر مجھے کچھ زیادہ ہضم نہیں ہوئی. دوسری تعبیر کی ہے علماء ہند نے, بر صغیر کے علماء نے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دراصل تمثیل ہے. تمثیل کیا ہے, ان تلد الامۃ ربتہا, کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. تو اس کا معنی کیا ہے کہ بیٹی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی, یعنی کہ بیٹے تو چلو نافرمان ہوتے رہے ہیں لیکن بیٹیاں بھی سرکش ہو جائیں گی, نافرمان ہو جائیں گی. وہ ایسے سلوک کریں گی جیسے اپنی لونڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے, یعنی کہ ماں باپ کو غلام سمجھا جائے گا.
یہ دوسری تعبیر ہوگی. ایک تیسری تعبیر کا مجھے علم ہوا ہے اور وہ بھی کمال کی ہے. وہ تعبیر کیا ہے کہ یہ جو غلامی کا ادارہ ہے نا، انسٹیٹیوشن، پہلے غلامی چلتی رہی ہے عرصے تک، یہ بحیثیت انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا. دنیا سے دور غلامی ختم ہو جائے گی. یعنی کہ ان کی جو اولادیں ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری آزاد ہوں گی. اب دیکھ لیں غلامی ختم ہو چکی ہے نا اس دور میں. اور دوسری جو بات بتائی، ان تر الحفاة العراة الآلات رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان. یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس دور میں جی رہے ہیں. کہ تو دیکھے گا ننگ دھڑنگ، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، جن کے جسم پہ پورے کپڑے نہیں، وہ بکریوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، کہ عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر مقابلہ کریں گے. اور اس پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ پھر دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، فرمایا وہ عرب ہوں گے. آپ دیکھ لیں یو اے ای، یہ جو جگہ ہے نا جی، یہاں یہ صحرا ہوتا تھا. آج سے 60 سال پہلے بھی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا، 70 سال پہلے، اور دبئی میں چھیروں کی بستی ہوتی تھی. اور آج آپ جا کے دیکھ لیجئے تو یہ سارا جو اس ایریے میں، خطے میں، اور یہ عرب ہی ہیں، وہی لوگ جن کی گزران کیسی تھی. یہ جو سارا علاقہ ہے نا جی، یہاں پہ نہ بارش ہوتی ہے، اور مطلب اب چٹیل اور صحرا. گزران کس پہ ہوتی تھی؟ گلہ بانی پہ. گلہ بانی مطلب بھیڑ بکریاں پال لی، وہی بکریوں کے چرواہے. رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. اب دیکھ لو کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا ہے، میں نے ان کا ایک بیان سن رہے تھے ہم، بلکہ ادھر ہی ہوتا تھا، میں قرآن اکیڈمی میں ہی میں نے سنا تھا، کہ وہ کہتے ہیں میں ادھر تھا دبئی میں، پرانی بات ہے، تو دیکھا ایک نئی تعمیر شدہ عمارت کو گرایا جا رہا ہے. ادھر گرانے کا انداز یہ تھا کہ یہ نہیں کرتے تھے کہ اے سی نکال لو، یہ نکال لو، وہ سب کا سب ملبہ بیچ میں ہی یوں. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اتنی شاندار بلڈنگ ہے، نئی ہے، اس کو کیوں گرا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیا اس میں کوئی سٹرکچرل ڈیفیکٹ نکل آیا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ اس لیے اس کو. اس نے کہا نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیوں گرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ جو بلڈنگ بنی ہے نا، یہ اس سے زیادہ اونچی ہے. اب اس کے مالک نے کہا ہے کہ اس کو گراؤ، اس ساتھ والے سے زیادہ اونچی بنائی. یتطاولون فی البنیان. دیکھ لے، اب آپ کو پتہ چل گیا آپ کس دور میں ہیں. کہ جب یہ ہو گیا تو سمجھ لو قیامت یوں آئی کھڑی ہے اور اس کے سائے پڑ چکے ہیں. آپ اس دور میں جی رہے ہیں کہ دجال کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، صبح آ جائے یا شام آ جائے. یہ جو جنگیں لگ چکی ہیں حماس فلسطین کی، اس سے پہلے کی جو جنگیں ہیں نا جی، اہل روم آئیں گے چڑھ کے، اہل روم کثرت سے ہوں گے، وہ سارا کچھ ہم بیان کریں گے. لیکن یہ جو میں نے بات بیان کی ہے، یہ ابتدائیہ کے طور پہ بیان کی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کس دور میں جی رہے ہیں. آپ اس دور میں جی رہے ہیں جو بالکل ہی ایسا ہے کہ قیامت ایسے کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو علامات بتائی گئی تھی کہ coming events cast their shadow before، آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اپنے سائے پہلے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی کچھ ہے اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی جو اقساط ہوں گی اس میں ہم بتائیں گے کہ دجال کے بارے میں اس سے مزید بات کریں گے. جی، جیسا کہ آپ نے جانا ناظرین کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے، آہستہ آہستہ پوری سیریز ہوگی. اس کے اندر دجال کی حقیقت، پھر اس کی ابتدا، انتہا، اور اس کا آخر تک احادیث مبارکہ کے ذریعے سے وہ پورا پس منظر اس کا انشاءاللہ بتائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زمانہ کون سا ہے، اس کے بعد کون سا ہے. اور وہ جو تقریباً 5 زمانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ منہاج النبوہ ہوگی، اس کے بعد خلافت ہوگی، اس کے بعد ملکن عازن، کاٹ کھانے والی ملکیت ہوگی. تو وہ سارے دو ادوار وہ گزرے. اس وقت کون سا دور ہے، اس کے بعد بھی کیا دور کوئی آئے گا نہیں آئے گا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.